بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمد للہ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری ہے، اور آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ بسا اوقات جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے، لفظ کی لغوی معنی یا اس کی حقیقی معنی جو ہوتی ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے، اور کن کن وجہ سے چھوڑا جاتا ہے اور کب کب چھوڑا جاتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہم اس درس میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے عرف، یعنی جو عرف ہوتا ہے، معاشرہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ لفظ کی حقیقی معنی کو ترک کیا جاتا ہے، لفظ کی حقیقی معنی کو چھوڑا جاتا ہے۔ یعنی معاشرہ یعنی رواج، اور جو عرف ہوتا ہے، عادت جو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی الفاظ کی جو حقیقت ہوتی ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل 5 ہیں جن کی وجہ سے الفاظ کی حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا عرف ہے، تو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں فصل فیما یترک بھی حقائق الالفاظ، فصل اس چیز کے بارے میں کہ جس کے ذریعے الفاظ کی حقیقتوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ حقائق یہ حقیقتن کی جمع ہے، حقائق حقیقتن کی جمع نہیں، یہ اسم ہے، یہ نائب الفاعل بنے گا یترک فعل کا۔ حقائق الالفاظ، فصل اس چیز کے بارے میں کہ جس کے ذریعے الفاظ کی حقیقتوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وما یترک بھی حقیقت الالفاظ خمسۃ، جن کے ذریعے الفاظ کی حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے وہ خمسۃ انواع، وہ 5 قسمیں ہیں، 5 الفاظ ہیں، 5 قسمیں ہیں جن کی وجہ سے الفاظ کی لفظ کی حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے۔ احدہما دلالت العرف، ان میں سے ایک دلالت عرف ہے، یعنی عرف کی دلالت، عرف کی وجہ سے بھی جو ہے وہ الفاظ کی حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے۔ وذالک لأن ثبوت الاحکام بالالفاظ، وذالک لأن ثبوت الاحکام بالالفاظ، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جو احکام کا ثبوت ہوتا ہے نا وہ الفاظ سے ہوتا ہے۔ جو احکام ثابت ہوتے ہیں، ہم روزوں کو فرض قرار دے رہے ہیں تو روزوں کا فرض قرار دینا یہ قرآن کے الفاظ سے ثابت ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں ثبوت الاحکام بالالفاظ، احکام جو ثابت ہوتے ہیں وہ الفاظ سے ہوتے ہیں۔ انما کان دلالت لفظ، تو اب جو الفاظ آ گئے، الفاظ کے اندر پھر جو ہے وہ ایک دلالت ہوگی۔ انما کان دلالت اللفظ، کان لدلالت اللفظ علی المعنی المراد للمتکلم، لفظ کی جو دلالت ہوگی متکلم کے معنی مرادی پر، متکلم ایک الفاظ کو تکلم کر رہا ہے تو ان الفاظ سے جو لفظ کی دلالت ہے، ان الفاظ سے جو سمجھا جا رہا ہے وہ متکلم کی مراد پر کیا ہوگا، ان الفاظ کی دلالت ہوگی۔ دلالت اللفظ علی المعنی المراد للمتکلم، متکلم کی جو معنی مرادی ہوگی تو الفاظ کی دلالت اس مراد پر ہوگی، جو کلام متکلم کر رہا ہے اس کلام، اس مراد پر وہ الفاظ دلالت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب 2 صورتیں بنے گی، وہ معنی متعارف ہوگی یا معنی متعارف نہیں ہوگی۔ فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى مُتَعَارِفًا بَيْنَ النَّاسِ، اب جو وہ شخص کلام کر رہا ہے، وہ جو الفاظ بول رہا ہے اس کی جو معنی ہوگی وہ لوگوں کو معلوم ہوگی، لوگوں کے مابین متعارف ہوگی۔ فَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى مُتَعَارِفًا بَيْنَ النَّاسِ، جو وہ الفاظ بولے گا تو وہ الفاظ کی معنی لوگوں کے مابین متعارف ہوگی، لوگوں کے درمیان وہ معنی مشہور ہوگی۔ کان ذالک المعنی متعارفاً، تو اس معنی کا متعارف ہونا، اس معنی کا مشہور ہونا، دلیلاً علی انہ هو المراد به ظاہراً، دلیلاً علی انہ هو المراد به ظاہراً، تو اس معنی کا متعارف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ اس الفاظ سے ظاہری طور پر یہ مراد ہے، انہ هو المراد به، یہی وہ معنی ہے جو اس الفاظ سے اس لفظ کی مراد ہے، ظاہراً ظاہری طور پر۔
ٹھیک ہے، فیترتب علیہ الحکم، تو اب حکم اس پر کیا ہوگا، مرتب ہوگا، اور حکم اس پر لاگو ہوگا۔ ایک بندہ ہے جو کلام کر رہا ہے، وہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے، بول رہا ہے، تو ان الفاظ کی جو معنی لوگوں کے درمیان ہوگی نا، تو اب اس معنی کا لوگوں کے درمیان مشہور ہونا، یہ اس متکلم کی مراد ہونے پر یہ دلالت ہے کہ جو ان الفاظ کی جو معنی متعارف ہیں وہی اس شخص کی مراد ہے۔ تو اب جو وہ مراد ہے، تو اب اسی مراد پر حکم جو ہوگا وہ لاگو ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک مثال پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں مثال ہو لو حلف لا یشترا رأسا، کسی بندے نے کہا، اس کی مثال یہ ہے کہ لو حلف لا یشتری، یہ اس بات کی مثال ہے کہ عرف کی وجہ سے جو الفاظ کی حقیقت ہوتی ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ اس پر یہ مثال بیان کرتے ہیں کہ لو حلف لا یشتری رأسا، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ وہ سر نہیں خریدے گا، سر جو جانور ہوں یا کوئی پرندے ہوں، تو اس نے کہا کہ میں مطلقاً اس نے کہا کہ میں کوئی سر نہیں خریدوں گا۔ فہو علی ما یتعارف الناس، اب یہ جو اس کا حلف، اس کا جو قسم ہے، فہو علی ما تعارف الناس، تو اب یہ جو سر ہے، یہ جو قسم ہے، یہ اس پر ہوگا جو لوگوں کے مابین معروف ہے، یعنی اس سر سے مراد اس کا سر ہوگا جو لوگوں کے درمیان متعارف ہے، یعنی لوگ جس کو کھاتے ہیں۔ مثلا اگر ہمارے یہاں کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں کسی کا سر نہیں کھاؤں گا، تو اس سے مراد بکری کا سر ہوگا، اس سے مراد گائے کا یا پھر بھینس کا، جن جانوروں کا جو سر ہے وہ کھایا جاتا ہے ہمارے یہاں، تو یہاں سے مراد وہ سر ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عرف اس پر دلالت کر رہا ہے، تو عرف کی وجہ سے راسن کی جو حقیقت تھی اس کو چھوڑا گیا اور اس سے کوئی ایک مخصوص معنی مراد لی گئی۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بندہ چڑیا کا سر کھاتا ہے یا پھر کبوتر کا سر کھاتا ہے ہمارے یہاں، تو اب وہ کیا ہوگا، وہ حانس نہیں ہوگا۔ فلا یحنس برأس العصفور والحمامۃ، تو اب وہ چڑیا، عصفور بولتے ہیں چڑیا کو، چڑیا کے سر کو خریدنے یا بیچنے، اشترا مطلب خریدنے، تو اب وہ چڑیا کے سر کو خریدنے اور کبوتر کے سر کو خریدنے سے وہ لا یحنس، وہ حانس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عرف میں جو سر کہا جاتا ہے وہ سر سے مراد بکری کا سر یا پھر وہ سر جو گائے کا سر ہوتا ہے، یعنی جس کا عرف کے اندر رواج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور میں ان سوالات بھی گروپ کے اندر سینڈ کر رہا ہوں، تو ان سوالات کے ابھی سے جواب تحریر کرنا شروع کر دیں، مجھے 1-2 دن کے اندر وہ بھی آپ سینڈ فرما دیجیے گا، اور آج کو جو سبق پڑھا ہے اس کو بھی آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔